الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری جو قرآنک جرنی ہم نے پچھلی سیشن میں سٹارٹ کی تھی وہ ہم نے کی ہے سورۃ الناس سے۔ یہ میں نے پچھلی کلاس میں پورا اس کا انٹروڈکشن دیا تھا کہ ہم ریورس اپنی جرنی شروع کریں گے اور ہم تقریباً 17 صورتیں ریورس میں پڑھیں گے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو ریورس میں کیوں پڑھیں گے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو بہت نارمل ہماری روزمرہ کی پڑھے جانے والی صورتیں ہیں۔ جب ان کا مطلب اور ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو آ جائے گا تو آپ کی کنیکٹیوٹی نماز میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کا آپ کو مطلب پتا ہو اور جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ although کہ ایسا بہت مشکل ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایک آیت کا مطلب یاد ہو۔ It's not nearly possible نہیں ہے کہ ایک ایک آیت کا مطلب ہر کسی کو یاد ہو جائے، لیکن آپ کو مفہوم یاد ہو جاتا ہے کہ یہ سورت کس بارے میں ہے۔ تو ہم اس جرنی میں جو جائیں گے تو ہمیں یہ ہو جائے گا کہ کل کو آپ سورۃ الناس، سورۃ الفلق، قل اللہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ زیادہ ایمفسائز میں کروں گا اس کا زمانہ نزول کیا تھا، یہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مدینہ میں تھے، کیا حالات چل رہے تھے، کیا نہیں چل رہے تھے، وہ ان صورتوں کو پڑھنے سے کنیکٹ ہوگا۔ تو یہ ہم پیچھے 17 صورتیں کنیکٹ کریں گے جو کہ میں نے پچھلے سیشن میں بتایا تھا۔ یہ 17 کہاں کمپلیٹ ہوں گی، کون سی صورت میں کمپلیٹ ہوں گی، جس میں سے 17 میں سے ایک ہم نے پڑھ لی ہے۔ جو کون سی پڑھ لی ہے؟ ایک ہم نے پڑھ لی ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ باقی 16 کہاں ختم ہوں گی ریورس میں؟ بینہ سے پہلے تھی شاید۔ ہاں نام بتائیں سورت کا۔ نہیں، سورۃ الزلزال۔ سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض، جو کہ سورۃ البینہ سے پہلے بالکل والی سورت جو ہے، اس پہ ہماری جرنی فنش ہوگی اینڈ دین ویل موو آن ٹو دی ڈفرنٹ سورہز، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورۃ الناس ہم نے شروع کر دی تھی پچھلی کلاس میں، اور سورۃ الناس میں ہم نے یہ پڑھا تھا سب سے پہلے کہ یہ دو صورتیں ٹوگیدر ہیں، جوڑا ہے دو صورتوں کا، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی تو میں نے آپ کو بڑا نام یاد کرایا تھا، معوذتین۔ یہ ہیں دو صورتیں، معوذتین کہتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو، اور سورۃ الاخلاص بھی اگر اس میں ملا لیں تو ایک اور نام ہے، وہ بھی میں نے یاد کرایا تھا لاسٹ کلاس میں۔ ایسے ہی معوذات، ٹھیک ہے، زبردست، ٹھیک ہے۔ اگر سورۃ الاخلاص کو ملا لیں تو یہ معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، پناہ مانگنے والی صورتیں، اور 2 معوذتین 2 پناہ دینے والی صورتیں، یہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ ان دونوں کا نزول کیونکہ ساتھ ہوا تھا، اور پھر قرآن میں مصحف کی ترتیب میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ الگ لکھوایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جب جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ایک قرآن میں صورتوں کی جو ترتیب بنی اس میں دو صورتیں، ویسے یہ الگ الگ ایک ساتھ ہی اتری تھی لیکن مصحف میں یہ 2 صورتیں۔ اس کے بارے میں ہم نے کچھ ڈیٹیلنگ پڑھی تھی پچھلے کلاس میں کہ یہ مکے کے دور کی صورتیں ہیں۔ اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مکے کی دور کی صورتیں ہیں، اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں کچھ کنفیوژنز ہیں۔ وہ کنفیوژن آپ کو یاد ہے کیا؟ ہم نے ایک بیک گراؤنڈ پڑھا تھا ایک کنفیوژن کا، وہ کیا تھا کسی کے ذہن میں؟ ہاں، کیا کس بارے میں کنفیوژن تھی وہ؟ کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قول ہے جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، قدسی حدیث قدسی ہے۔ ہاں، ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اچھا وہ صحابی کون تھے، یہ کسی کو یاد ہے؟ میں دکھاتا جا رہا ہوں اگر آپ کو یاد جاتا ہے۔ نہیں ایسا نہ پکڑ، ابن مسعود پکڑ لیا۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، ان کو ایک کنفیوژن تھی کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ جو آپ نے کہا کہ حدیث قدسی مطلب اللہ تعالیٰ نے بھیج دی تھی لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور یہ اپنے مصحف میں اس کو لکھتے بھی نہیں تھے۔ تو اس کے ہم نے بہت ڈیٹیل سے پچھلی پوری سیشن میں ہم نے پڑھا کہ ان کی یہ کنفیوژن تھی، ان کے علاوہ کسی اور کی یہ کنفیوژن نہیں تھی کہ قرآن کا مصحف کا حصہ نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، تو یہ قرآنک صورتیں ہی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کا فردر بیک گراؤنڈ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا، اور یہ اس کا جادو کا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے کیونکہ اٹس اندر اسٹوری جو کہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ میں ویسے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ میں سے کسی کو اس پوری اسٹوری کا پتہ ہے، کچھ آئیڈیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا تھا؟
वो कोई यहूदी औरत थी, उसने गोश्त में कुछ मिला के दिया था, जो उसके साथ वो जहर था एक्चुअली, वो या जादू था, नॉट एग्जैक्टली श्योर। ठीक है, वो जहर बेसिकली अलग एक है और जादू एक अलग, दो अलग अलग वाक़यात हैं। तो जादू वाला है, किसी के ज़हन में कुछ है? कभी सुना है आपने पुरानी किताबों कभी? हाँ, वो बाल में था ना, बाल में वो की वीडियो बाल में गिरे डाली थी उसने, जब वो खोली थी फिर वो जुबैल ने कहा था कि आप इसको पट्टे ना वो खुलती रहेगी फिर वो। तो ये आपने पढ़ा हुआ है ऐसा पढ़ा तो है लेकिन पुराने ज़हन में कहीं याद होगा ये जो चीज़ें? अच्छा, ये कहीं आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा सुना है कि भाई ये जादू वादू कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा सुना है आपने कभी? अक्सर लोग का है ऐसा। अक्सर पढ़े लिखे अच्छे तमीज के लोग भी, आपने ये भी सुना होगा कि भाई जिन्नात विन्नात कुछ नहीं होते, ये और ये जादू वादू कुछ नहीं होता, ये भी मिसकंसेप्शंस हैं। तो इस कुछ मिसकंसेप्शन उस वक्त भी आ गई थी, आज हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये सूरतें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से भी कि आपको ये सारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू किया था और इसके असर से आप बीमार हो गए थे, और इस असर को दूर करने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरतें पढ़ने की हिदायत की थी। इस पर कदीम और जदीद ज़माने के बहुत से अक़लियत पसंदों ने एतराज़ किया है कि ये रिवायात अगर मान ली जाए तो शरीयत सारी की सारे मुश्तबा हो जाएगी। मैं लंबा पोर्शन है तो स्किप करता हूँ। अब मसला क्या शुरू हो गया वहाँ पे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ या नहीं हुआ। अभी मैं आपको इस तरह लेके चलता हूँ। अगर हुआ तो ये कैसे हो सकता है? नबी तो प्रोटेक्टेड होता है, नबी पर जादू कैसे हुआ? फिर जो रिवायात यहाँ तक पहुंची उस पर लोगों ने शुरू कर दी बात, अक़लियत पसंद, मतलब कि ऐसे लोगों ने जो ज़्यादा मॉडरेट इस्लाम समझते हैं, उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर अब उनका इशू सुने कि अगर तो नबी पर जादू हो गया है तो इसका मतलब कि नबी को हो सकता है नाउज़ुबिल्लाह कि नबी को ये बात भी जादू के असर में उनको फील हुई हो कि मैं नबी हूँ, हो सकता है वो नबी ही ना हो सकता है उन्होंने जादू के असर की वजह से जिब्रील को देख लिया हो सकता है जिब्रील आए ही ना हो सकता है कि ये कुरानिक आयतें जो पढ़ के सुना रहे हैं ये कोई आयतें ना हो, इनका वहम हो कोई। अब इस वजह से इन्होंने, जिन लोगों ने ये बातें करना शुरू की, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस जादू की हदीस, ये जादू की जो रिवायतें हैं ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ, इसका असर, इसको मॉडर्न लोगों ने मानना शुरू कर। अब जैसे मैंने ये जो 3-4 थॉट्स दिए आपको, आपके जहन में भी थॉट्स आ रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता कि यार नबी पे वैसे हो कैसे सकता है? आ रहा है आपके जहन में थॉट? आपके जहन में ये भी आ सकता है कि बात तो सही है कि अगर हो सकता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही ना चला हो। अगर आप तो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, अगर आपके नहीं आ रहा है, लेकिन एक जनरल, एक आम फहम मुसलमान के जहन में डाउट्स, देखें क्रिएशन ऑफ डाउट्स, आपको पता है ना कि कभी कभी आप ना किसी के जहन में ऐसी बात कर देते हैं कि उसके जहन में डाउट हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ हाँ भाई आंखें पीली लग रही हैं आपकी, अब वो होगा कुछ नहीं, डाल दिया मैंने आज आप कमजोर से लग रहे हैं, अब ये क्या हुआ, मैंने एक थॉट डाल दिया आपके माइंड में, ठीक है यार वो फला, मतलब आज कुछ भी, कोई भी मिसाल ले लें, आपने कोई ऐसी बात कर दी जो नहीं है लेकिन सामने वाले को आपने डाउट में डाल दिया। जैसे हमारे यहाँ सबसे फेमस जो डाउट चला हुआ है पिछले 3 साल से, किसी ने बोल दिया ना तबीयत खराब हो रही है, वैक्सीन लगवाई थी वैक्सीन लगवाई, कहाँ की? मॉडर्न क्या था वो, कौन मॉडर्न, बस अब उसको जिंदगी भर ये डाउट रहेगा वैक्सीन लगवाई थी। तो इस तरह के खैर एनीवेज थॉट्स आप किसी के भी माइंड में डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने एक दूसरे के दिमागों में थॉट्स डाले कि ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, फिर वो तावीलात, आपको पता है तावीलात निकालना ऐसे, तो ये वाले थॉट्स वहां पे भी शुरू हो गए थे। तो इस मसले की तहकीक के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले देखा जाए कि दर हकीकत मुस्तनद तारीखी रिवायात से साबित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ था, सबसे पहली बात ये, और अगर हुआ था तो वो क्या था और किस हद तक था। इसके बाद ये देखा जाए कि जो कुछ तारीख से साबित है वो इस पर एतराज़ात वारिद भी होते हैं या नहीं जो किए गए हैं। अब हम इसकी डिटेलिंग में चलते हैं कि क्या हम जादू हुआ भी था कि नहीं हुआ था, क्या इसकी डिटेलिंग है। कुरून ओला के मुसलमान उलमा की ये इंतहाई रासबाजी थी कि इन्होंने अपने ख्यालात और मज़ूमात के मुताबिक तारीख को मस करने या हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो कुछ तारीख़ी तौर पर साबित था इसे जूं का तूं बात की नस्लों तक पहुँचा दिया, और इस बात की कोई परवाह नहीं की कि इन हक़ाइक़ से अगर कोई उल्टे नताइज निकालने पर उतर आए तो उनका फराहम करदा ये मवाद किस तरह उसके काम आ सकता है। अब अगर एक बात नहायत मुस्तनद और कसीर तारीख़ी ज़राए से साबित हो तो किसी दियानतदार साहिब इल्म के लिए ना तो ये दुरुस्त है कि वो इस तारीख का इनकार कर दे
کہ اس کو مان لینے سے اس کے نزدیک فلاں فلاں قباحتیں نورما ہوتی ہیں، اور نہ یہی درست ہے کہ جتنی بات تاریخ سے ثابت ہے اس کو قیاسات کے گھوڑے دوڑا کر اس کی اصلی حد سے پھیلانے اور بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بجائے اس کا کام یہ ہے کہ تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے مان لے اور پھر دیکھے کہ اس سے فی الواقع کیا ثابت ہوتا ہے۔ مطلب کہ جتنے بھی علماء تھے، جو بھی روایات تھیں، دو آپشن ہو سکتے تھے امام بخاری کے پاس، امام مسلم کے پاس اور راویوں کے پاس، کہ یہ چیزوں کو چھپا دیں اور کچھ چیزیں بتائیں، کچھ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مسلمان کا اس بات کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا کہ نہیں؟ کسی عام مسلمان کے لیے اس کا ایمان والا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ بات پتا ہو اس کو؟ نہیں، مطلب پتہ نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر یہ چیز سامنے آئے تو اس پہ یقین نہیں، کسی مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو نو دس؟ نہیں نا۔ تو تاریخ کے جو لوگ تھے وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ غیر ضروری چیز آپ نہ بتاتے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس سے بات پھیل جائے گی۔ لیکن جو ہمارے علماء تھے، جو بڑے بڑے جید گزرے ہیں، جنہوں نے تاریخ پوری نصب کی ہے، انہوں نے جو چیز تھی جیسے تھی ویسے کے ویسے ہی لکھ دی تاکہ ہر کسی کے پاس پورا علم پہنچے، کچھ چھپایا نہیں گیا۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے۔ جہاں تک تاریخی حیثیت کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کا واقعہ قطعی طور پر ثابت ہے، اور علمی تنقید سے اس کو اگر غلط ثابت کیا جا سکتا ہو تو پھر دنیا کا کوئی تاریخی واقعہ بھی صحیح ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بخاری، مسلم اور کافی ساری کتابوں میں یہ اتنی مختلف اور کثیر التعداد سندوں سے نقل کیا ہے کہ اس کا نصف مضمون تو تواتر کی حد کو پہنچا ہوا ہے۔ اگرچہ ایک ایک روایت بجائے خود خبر واحد ہے، اس کی تفصیلات جو روایات آئی ہیں انہیں ہم مجموعی طور پر تمام روایات سے مرتب کر کے ایک ایک مربوط واقعے کی صورت میں یہاں درج کرتے ہیں۔ اب کیا چلے گا؟ اب مجھے بتائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پرسنالٹی آف نبی پہ ایسی کوئی طبیعت خرابی ہو جائے، ٹھیک ہے، پرسنالٹی آف نبی کرنا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہونا تو ہو جائے، ادھر ہو جائے اگر آپ کو قریب آ رہا ہے تو ہاں نظر نہیں آتا تو وہ اب کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی کوئی چیز ہے تو کیا چند لوگوں کو پتا ہوگی یا بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگی؟ بہت نا، کیونکہ نبی پہ جن کی ایک دیدار کے لیے لوگ بار بار بیٹھ جاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے فیمس نبی، تو کچھ لوگوں کو پتا ہوگی یا بہت لوگوں کو؟ آف کورس بہت لوگوں کو۔ جب بہت لوگوں کو پتا ہوگی تو ہر بندہ کیا بن گیا؟ راوی۔ مطلب میرے پاس بھی خبر ہے تو مجھ سے بھی خبر نکلی۔ آپ کو پتا نا حدیثوں کا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا نا راوی جو چین جو بنتی ہے، وہ چین کیسے بنتی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور چلتے چلتے کہاں تک؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ یا مین پرسن جس نے روایت کہتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت علی کا قول، حضرت علی نے کہا فلاں سے، فلاں نے کہا فلاں سے، اور ہوتے 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 وہ چین کمپلیٹ ہو گئی۔ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں چین بروک ہو جاتی ہے، یا ضعیف اس کو کہتے ہیں جس میں ایسا متروک راوی یا کاذب راوی بیچ میں آ گیا جس کی بات نہیں لی جاتی تھی، ان کو ہٹا دیا تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو اب اس سچویشن میں راوی کتنے بنے؟ کتنے راوی بنے اس سچویشن میں؟ کافی سارے۔ کیوں کہ وہاں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی طبیعت ہو جانا، تو اب ہر بندہ اگر کسی کو بتا رہا ہے تو وہ راوی بن گیا۔ تو اس طریقے سے یہ والی جو حدیث ہے یہ بہت راویوں سے متواتر طریقے سے آئی ہے کہ ایک ہی خبر ہے۔ اب جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مکے سے مدینہ ہجرت کرنا، چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا، یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے یا ڈاؤٹ ہے؟ اس میں ڈاؤٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، یہ جو آپ نے آف کورس لگایا ہے نا، پتہ ہے آپ نے آف کورس کیوں لگایا؟ کہ اتنی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، اتنا ہے کیونکہ پورا مجمع تھا، پورا مجمع تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا، خود کھڑے ہو کے اعلان کیا صبح کو، اس دن جب صبح آ گئے تو صبح کو خود اعلان کیا، تمام صحابہ نے سنا۔ تو اتنی زیادہ حدیثیں، اتنی زیادہ روایتیں ہیں کہ ہم نے لگایا آف کورس والا ورڈ۔ کیوں کہ آف کورس مطلب اتنے زیادہ ہیں۔ کچھ حدیثیں ایسی ملتی ہیں جو ایک صحابی نے سنی، ایک سے روایت چل کے وہ پہنچ گئی، تو یہ وہ والا واقعہ ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، اس کو یہاں پہ مولانا نے سمرائز کر کے کچھ روایتیں یہاں پہ لکھی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں۔
اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے. لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں, انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو. یہاں میں ایک چیز پوچھ کے رکوں, 3 اشرفیوں سے کیا مطلب ہوا, کسی کو پتا ہے؟ اشرفیاں کیا ویلی ہوتی تھی اس زمانے میں؟ سونے کے سکوں کو کیا کہتے تھے, کسی کو پتا ہے؟ اور چاندی کے سکے کو دینار. اس زمانے میں درہم اور دینار ہوتا تھا, چاندی اور سونے کے سکے. تو اشرفی کس کیا ہوئی پھر؟ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نالج کی, لیکن ایسی پوچھ رہا ہوں, کیا ہو سکتی ہے؟ سونے کا سکہ, سونے کے سکے کا دوسرا نام اشرفی, تو وہ دے دیتے تھے. تو اس زمانے کی جو کرنسی ہوتی تھی, ویسے وہ بتاؤں ایسی نالج کے لیے, درہم و دینار کہتے تھے, درہم و دینار. اس لیے جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہے وہ بھی درہم اور دینار کے حساب سے ہے, جو سونے کے کوائنس ہوتی ہیں. کبھی اگر زکوٰۃ کا سیشن کریں گے تو اس میں بتاؤں گا. پھر اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمت گار تھا. اسے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کیا, جو آپ بات کر رہے تھے, کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے, مطلب کہ بال مبارک تھے اس میں. انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا. بعض روایت میں یہ ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا, اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں, ان سے اس نے جادو کروایا تھا. بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو, اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زرع کے کنویں زروان یا زری عروان نامی کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا. اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا. دوسری ششماہی کس کو بولتے ہیں؟ 6 months. گڈ, اردو دان بیٹھے ہیں, گڈ. دوسری ششماہی کیا بنی؟ سال کی دوسری ششماہی کیا بنی؟ جو کہ کہاں سے بنتا ہے؟ جو کہ یہ ہاں, مطلب جیسے کہہ لیں نا جون ہے نا, تو جون 6واں مہینہ ہو گیا نا, تو اب یہاں سے دوسری ششماہی شروع ہو جائے گی. تو ایسے ششماہی, دوسری ششماہی. آپ لوگ بھی پرانے ہیں اچھے خاصے, دیکھنے میں ینگ لگتے ہیں. اچھا اچھا, کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا. اچھا, دوسری ششماہی میں جب وہ دبانے کے بعد اس کے اگلے 6 months میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا. اب تغیر تو پتا ہوگا یا پھنس گئے؟ تبدیلی, تغیر, تبدیلی, صحیح کہہ رہے ہیں انکل؟ اب آپ کہیں گے بڑے ہیں, صحیح کہہ رہے ہوں گے. بالکل صحیح ہے, بالکل اپنی مزاج میں نا, مطلب I'm not feeling well, جس کو انگریزی میں نہیں کہتے, کچھ کیسی اردو میں کیا بولیں گے اس کو؟ اردو میں کہتے ہیں کہ حالت تغیر ہونا شروع. ہاں, وہ غیر سے تغیر, ہاں, مطلب جس کو انگریزی میں نہیں کہتے not feeling right, not feeling good, something. اب وہ پتہ نہیں ہوتا, بیماری نہیں پتہ ہوتی, لیکن اضطراب والی کیفیت. I'm not being the usual self, اس کو کہتے ہیں انگریزی. ہاں, تو وہ اسی کا وہی شروع ہو گیا. آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے, مگر اس کا زیادہ سے زیادہ اثر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے چلے جا رہے تھے. کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا. یہ سنیے گا, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے, ان کو لگتا تھا میں نے یہ کام کر لیا ہے, مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا. اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے, اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا. یہ اثرات یاد رکھیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا اثرات ہوئے. یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے, حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے. رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا, کسی روایت میں نہیں ہے. مطلب اور جو ایکٹیویٹیز تھیں, دین کی ایکٹیویٹیز, نبوت کی ایکٹیویٹیز, اس میں کچھ نہیں ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ہی برداشت کرے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیکھتے تھے, کچھ نظر کچھ آتا تھا, لیکن بتا کسی کو نہیں رہتے, اپنی اس کیفیت کو عیاں نہیں کر رہے تھے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسٹیٹ آف کنفیوژن میں رہے, اسٹیٹ آف کنفیوژن میں, لیکن باہر وہ شو نہیں کر رہے تھے, کیونکہ باہر پہ بہت زیادہ لوگ اضطراب میں ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے نبوت کے کوئی بھی فرائض تھے, اس میں کوئی بھی خلل واقع نہیں ہوا. اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں, یا کوئی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں, یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو, یا اپنی صحبتوں میں اور اپنے واعظوں اور خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو,
یا کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو فی الواقع آپ پر نازل نہ ہوا ہو، یا نماز آپ سے چھوٹ گئی ہو اور اس کے متعلق بھی کبھی آپ نے سمجھ لیا ہو کہ پڑھ لی ہے مگر نہ پڑھی ہو، ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش آ جاتی تو دھوم مچ جاتی اور پورا ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت چت نہ کر سکی اسے ایک جادوگر نے چت کر دیا، لیکن آپ کی حیثیت نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ اب یہاں تک کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز نہیں چھوٹی، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آیت پڑھ رہے ہو تو غلط مکس کر دی آیت، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اپنا جو وہاں پہ صرف پرانے زمانے میں صرف جمعے کے خطبے نہیں ہوتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی مسجد نبوی واز کائنڈ آف آفس، نہیں ہیڈ آفس جس کو آپ کہہ رہے ہیں، کہ وہیں پہ میٹنگز ہوتی تھیں، وہیں پہ بات ہوتی تھی، وہیں پہ سارے مسائل سارے ڈسکس ہوتے تھے، تو کسی چیز میں کوئی کنفیوژن نہیں آئی، کسی کو پتہ نہیں چل پایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، کوئی نماز نہیں چھوٹی، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، پھر اگر ایسا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، بہت جگہ بات پھیل جاتی تو ہم تک رپورٹ ہو جاتا نا، روایتوں میں ہم تک حدیثوں میں پہنچ چکا ہوتا، تو ایسا کوئی چیز بھی رپورٹ نہیں ہوئی، ایون کہ آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سنی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہوا۔ میں اس سے ریلیٹڈ بات بتا دوں، لیکن چلیں میں ایک اور سے سوال بنا کے پوچھتا ہوں، کیا نبی کوئی چیز بھول سکتا ہے؟ اور صحیح کر دیتا ہوں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی چیز بھول سکتے ہیں؟ پاسبل ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز بھول سکتے ہیں؟ یہ پاسبل ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کی رکعت بھول سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ شاید ہوا تھا ایک دفعہ نماز میں مسٹیک ہوئی، ایسا پاسبل ہے؟ میں نے سنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے نبی کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھول گیا ہوں؟ اگر کبھی کوئی چیز غلط ہو بھی رہی ہوتی ہے تو جبریل آ کے اللہ تعالیٰ ان کو جزاک اللہ۔ آپ اپنا جواب بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے ہوئی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نماز چھوٹ گئی ہو، رکعتیں چھوٹ گئی ہوں؟ نہیں خیال، ہاں بالکل ایسا ہی آنسر کو بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں آپ کا؟ سجدے سہو بتایا تو obviously وہ کبھی بھولے ہوں گے تبھی انہیں تو سجدے سہو بتایا ہوگا۔ بہت ٹیکنیکل آدمی ہیں آپ یہاں، یو آر ٹو ٹیکنیکل۔ کہاں سے لائے آپ، دیکھ رہے ہیں یار، آپ کوئی سیشن مس نہ کیا کریں یار، بہت ٹیکنیک، کیا زبردست بات کی، مطلب آپ ہم خوش ہو، ہمیں بلیس ہونا چاہیے آپ کے یہاں ہونے سے، کتنی زبردست بات کی ہے کہ اگر سجدہ سہو ہے تو کوئی غلطی کی وجہ سے تو بتایا ہوگا۔ یس یو آر رائٹ اینڈ یو آر رائٹ نیج بھائی، واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کی بات نہیں ہو رہی، ویسے ہی کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کی رکعت بھول جاتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج کچھ نماز چینج ہو گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیا ہوا؟ ان کو یا رسول اللہ آپ نے نماز کم پڑھا دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں نے صحیح پڑھائی ہے۔ پھر جب 3-4 صحابہ نے کہا تو کہا واقعی کیا میں نے غلط پڑھائی ہے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعتیں ایکسٹرا پڑھی یا وہ 1 رکعت ایکسٹرا پڑھی اور پھر سجدہ صاف کر کے بتایا کہ پھر ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اٹس پاسبل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور صحیح روایتوں کے، لیکن وہ اس کا یہاں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ جادو کے اثر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یار آپ کے دماغ میں آئی کیسے؟ کیا پہلے کسی نے پوچھا ہے آپ سے سوال یہ؟ اسی لیے آپ کمپنی کے سی ای او ہیں تو اچھا نہیں ہے، اچھا جی، تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اگر ایسا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ جس نبی کو کوئی نہیں ہرا پایا اس کو ایک جادوگر نے ہرا دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ کی حیثیت نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی اور صرف اپنی زندگی میں آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخرکار ایک روز آپ حضرت عائشہ کے ہاں تھے، آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہو گئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں جو بات اپنے رب سے پوچھتی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا، اور پھر وہی والی بات کہ قبیلہ زخرف سے تعلق رکھتا تھا، ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری والی بات جو تھی اوپر جو ہم نے پڑھی ہے، تو لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ ہم سے تو وہ جادو ہو نہیں سکا تو وہ تم جادو کر دو، اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ ہاں تم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ 3 اشرفیاں لو، اور یہ پورا وہی والی بات پوری یہاں پہ لکھی ہے، میرے خیال سے یہ ریپیٹ ہو گیا یہاں پہ، اس کو میں اوپر کرتا ہوں،
ٹھیک ہے یہاں سے. ہاں رہی آپ کی نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا. کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ کوئی قرآن کی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیا آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو اور وہ ساری چیزیں آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو. اچھا یہاں پہ وہ ٹائپنگ ہے. اس نے فرمایا 2 آدمی یعنی فرشتے 2 آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر بتا رہے تھے نا, یہ میں آپ کو کنیکٹ کر دوں, یہ والی آیت یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, یہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے میرے خیال سے. بیدار ہوگا آپ نے حضرت عائشہ سے کہا, یہاں سے پھر وہ بات شروع ہو جاتی ہے, پھر یہ اور ڈبل پرنٹنگ کے بعد اب یہاں سے پھر ہم چلیں گے کہ فرمایا کہ 2 فرشتے 2 آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے, ایک سرانے کی طرف تھا اور دوسرا پائنتی کی طرف. ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے. پوچھا کس چیز میں ہوا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے گوشے کے غلاف میں. پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنو زریق کے کنواں زی اروان یا زروان کے تہ کے پتھر کے نیچے ہے. پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے تھرو خواب میں دکھا دیا کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ حالت بہت خراب ہو گئی تھی, تو یہ حضرت عائشہ کو انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر کو بھیجا. ان کے ساتھ خبیر بن ایاس زراقی اور قیس بن محاس زراتکی یعنی بنی زریق کے 2 اصحاب بھی شامل ہو گئے. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا. اس میں کنگھی اور بالوں سمیت ایک تانت کے اندر 11 گرہیں. تانت بتا کس کو بولتے ہیں؟ تانت. آنت کیا مطلب کسی کو پتا ہے؟ پیٹ میں جو آتے ہوتی ہیں اس پہ کیسے گرا بندگی؟ گرا کیسے لگی؟ تو کھل جاتی ہے نا, جب وہ سو گیا تھوڑا سا. آپ کو آنت سمجھ آ رہی ہے؟ آنت ہوتی ہے کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ لکڑی کو ہڈی ہوتی ہے وہ کوئی آنت, وہ جو رول ہوتی ہے. وہ اکثر لوگ نا اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ جو پسلی والی جگہ پہ, وہ پسلی والی جگہ نہیں آنت ہوتی ہے, وہ پتلی بدی ہوتی ہے جو انٹسٹائن جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ جو پائپ جو گھوم رہا ہے, بڑی آنت. تو اس پہ 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں. کون سی صورتیں پڑھیں؟ یہ دونوں, یہ جو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہم پڑھیں گے. چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی. خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں, ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا پھر کھل گیا. اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی. اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا. یہ لبید کون تھا؟ خادم. جادوگر تھا یا خادم تھا؟ نہیں میرا خیال جادوگر تھا. اچھا آپ بتائیں, آپ غور سے دیکھ رہے ہیں, جوادی آپ غور سے دیکھ رہے ہیں, کون تھا یہ؟ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی. اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا. یہ جادوگر ہوگا؟ خادم. یہ خادم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا نا, یہ وہ تھا. اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے, اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں. یہ ہے سارا قصہ اس جادو کا. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں قادر ہو. ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جا سکتا تھا جیسے کہ جنگ احد میں ہوا, اگر آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے, اگر آپ کو بچھو کاٹ سکتا ہے جیسے کہ کچھ اور احادیث میں وارد ہوئے, اور ان میں سے بھی کوئی چیز اس تحفظ کے منافی نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا, تو آپ ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں. نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے, یہ بات تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے. سورہ اعراف میں فرعون کے جادوگروں کے متعلق بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب وہ آئے تو انہوں نے ہزارہ آدمیوں کے اس پورے مجمع کی نگاہوں پر جادو کر دیا جو وہاں دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوا تھا, جو حضرت موسیٰ والے قصے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ.
اور صورت عام ہے کہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی تھیں ان کے متعلق عام لوگوں نے انہیں حضرت موسیٰ عام لوگوں کی طرح ہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ نے بھی یہی سمجھا کہ وہ ان کی طرف سانپوں کی طرح دوڑتی چلی آ رہی ہیں. اب جو حضرت موسیٰ والا قصہ ہے, حضرت موسیٰ والے قصے میں سامنے کون کون جادو کرتے, نام کیا تھے ان کے؟ سامنے ایک تھا, ایک کافی تھے, کئی تھے. سامری جادو کرتا ہے یا کوئی اور نام تھا؟ تھا نا. کافی زیادہ تھے. کافی چھوٹے چھوٹے جادوگر بھی تھے, بڑا گروپ تھا, پورا گروپ تھا, اور یہ بیٹل ہو رہا تھا نا بیسکلی. کون کرتا ہے. ہاں, تو جب انہوں نے لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی. کیا وہ سانپ بن گئی یا سانپ بنی ہوئی دکھی؟ کیا حضرت موسیٰ کو بھی دکھی؟ تو کیا حضرت موسیٰ پہ جادو کا اثر ہو گیا؟ ان پہ بھی ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ بات قرآن میں بھی ثابت ہے کہ موسیٰ کو بھی تو وہی چیزیں دکھی نا. یہ تو قرآن تو ویسے ہی بولا نا, ہم نے تمام نبیوں کو ایسے انسان سے پیدا کیا تاکہ لوگ ان کی بات مان سکیں. بالکل. ورنہ اگر میں کوئی فرشتہ اتار دیتا تو لوگ مانتے کہ بھائی فرشتہ شفٹ ہے تو یہ تو ایسے کر رہی ہے. ہاں, یہ ہماری طرح تھوڑی ہو سکتا ہے. ہوگا. ہاں, اس لیے انسانوں سے کیا تو وہ غلطیاں بھی کرتے تاکہ لوگ بولتے تھے یہ تو ہماری طرح کا بندہ ہے اور اس میں جو بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے. لیکن اسد بھائی یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, ہے وہ جو ہمارا عقیدت کے لحاظ سے ہم لوگ کہتے ہیں which is wrong actually, which cannot be. کیوں؟ اچھا چلیں, کیا نبیوں سے غلطی ہو سکتی ہے؟ میں گناہ کی بات نہیں کر رہا, گناہ کی بات نہیں کر رہا میں. یہ اچھا, کیا گناہ اور غلطی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جان بوجھ کے نہیں کی جاتی, اور گناہ جان بوجھ کے. تو غلطی سے گناہ نہیں ہوتا. مجھ سے غلطی سے گناہ ہو گیا, ہو سکتا ہے ویسے غلطی سے گناہ ہو سکتا ہے, غلطی سے گناہ ہو سکتا ہے. آدم علیہ السلام نے جو وہ کھایا تھا ایپل وہ غلطی سے گناہ ہی ہو گیا نا. تو غلطی سے گناہ ہو سکتا ہے, اتنی بڑی نافرمانی ہوئی وہ بیسک. ٹھیک ہے. تو نارمل آدمیوں سے بھی غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے, بالکل ہو سکتا نظر پڑ گئی, اوہو, پھر دوبارہ دیکھ لیا غلطی سے, ہے نا. دوبارہ والا غلطی نہیں ہے, پہلا غلطی تھا, دوسرا گناہ تھا. اچھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں سے بھی, جیسے مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی؟ مشہور, بیٹے کے لیے دعا کر دی. جگہ بتائی تھی کہ وہاں جا کے کوئی اسٹک گاڑنی ہے یا کیا وہ نہیں کی تھی, تو آگے چلے گئے تھے. ہاں, لیکن بیٹے کے لیے دعا کرنی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں رپورٹ کیا. حضرت یونس سے کیا ہوا, بہت مشہور, یہ تو پتہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ چل پڑے تھے, اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. ہاں, کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ نافرمان کتنے پڑھے لکھے لوگ بٹھائے ہیں اپنے یار, زبردست, تو گڈ. ہو گئے تھے نا. کہ عذاب آنے والا ہے نا, عذاب آنے والا ہے, تو ابھی عذاب آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا. ان کو اس کی سزا بھی ملی, کیا ملی؟ مچھلی کے پیٹ میں کتنے سال؟ 40 دن. 40 سال. 40 سال ایسے 40 دن یا 40 سال؟ 40 سال میں بندہ مر جاتا تھا. میں 40 سال, وہ تو بتائیں اس میں 40 دن یا میرے خیال 40 سال. اصل بھائی یہ آپ دونوں پہ میں چھوڑوں, میں 1 منٹ میں کر سکتا ہوں. 40 سال کی در سے آگے آپ نے ایک دوسرے کو پروف کرنا ہے 40 دن یا 40 سال, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے اگلی کلاس کے. جب مچھلی سے جب وہ باہر آئے تھے تو ان کی سکن ختم ہو چکی تھی اور وہ ایک پیڑ کے نیچے کافی عرصہ پڑے رہے تھے جہاں سے وہ کھجوریں کھا کے پھر وہ صحت یاب ہوئے تھے. 40 سال میں تو دیکھیں فزیکلی پاسبل نہیں ہے. وہ تو خیر فزیکلی تو پاسبل, تو وہ سائنس آ گئی, ہمیں کہاں سائنس نہیں لگی. جو واقعہ ہے وہ تو کئی سالوں میں ہوا ہی تھا, سائنس بھی تھی. اللہ تعالیٰ کرنے وہ 309 سال رہے. I'm not sure, sir. یہ آپ کا ایک ہوم ورک, میں اس کو تھوڑا سرپرائز چھوڑنا چاہ رہا ہوں آپ, کیونکہ کاشف بھائی بہت اسٹرانگ ہے اس بات پہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے آگے کی بھی کہانی پتا مجھے, آگے کی نہیں پتا. تو آپ نے معلوم کر کے ایوریج ایج کیا تھی حضرت نوح کے زمانے, یونس کے زمانے میں کئی 100 سال, تو پھر وہ میرا خیال سال کئی 100 سال تھے. تو اس لیے نہیں, اگر وہ دیکھیں اگر وہ اسٹرانگ ہے تو کسی بات پہ اسٹرانگ ہوں گے, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ وہ ایسی کاشف ایسی بات نہیں کرتے, آپ لوگ بہت مدلل بات کرتے ہیں. ناجی بھائی آپ نے ریسرچ کرنی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ریسرچ کرنی ہے آپ نے کہ 40 سال ہے یا 40 دن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نکال کے نا گروپ میں بتا دی گیا, ٹھیک ہے. چلو ناجی بھائی آپ لے لیں, چلے کام, یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا بھائی صحیح ہے, ٹھیک ہے. 40 سال یا 40 دن والا, یا ہو سکتا ہے کوئی ڈفرینٹ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے ناجی بھائی کی ریسرچ میں کوئی ڈفرینٹ آ جائے. اچھا جی,
تو نبیوں پر بھی جادو کا اثر ہوا ہے، اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ان کو سانپوں کی طرح دکھی اور وہ عصا پھینکا اور پھر عصا ان کو بھی وہ دکھنے لگا. اچھا، ان کا اپنا عصا بھی انہوں نے جو پھینکا وہ کیا بن گیا تھا؟ اژدھا بن گیا تھا. تو یہ سارے جو پروسیس ہوا تو نبی اوپر بھی ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ جادو کو محض اوہام، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ آپ کے کوئی دوستوں میں ہیں جو جادو کو اوہام کے قبیل کی چیز قرار دیتے ہیں، ان کی رائے صرف اس وجہ سے ہے کہ جادو کے اثرات کی کوئی سائنٹیفک توجیہ نہیں کی جا سکتی. لیکن دنیا میں بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو تجربے مشاہدے میں آتی ہیں، مگر سائنٹیفک طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسے رونما ہوتی ہیں. اسی طرح کی توجیہ پر اگر ہم قادر نہیں ہیں تو اس سے یہ لازماً نہیں آتا کہ اس چیز کا انکار کر دیا جائے جس کی ہم توجیہ نہیں کر سکتے. جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جس نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کرتا ہے جس طرح جسمانی اثرات سے جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں. مثال سے پہلے یہ آپ لوگوں نے سنا ہے نا کہ جو چیز سائنس سے پروون نہیں ہے، آج کل کے لوگ کہتے ہیں جو چیز سائنس سے پروون نہیں ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو کیا کسی پہ جادو ہوا ہے تو سائنس اس کو پروف کر سکتی ہے؟ چلیں، میڈیکل سائنس پروف کر سکتی ہے. سائنس سے مینٹل ہیلتھ بول دیتی ہے. نہیں، وہ پروف نہیں ہوتا. نہیں، مینٹل نہیں پروف کہ یہ اس کو ہو کیا رہا ہے کہ پروف کر سکتی ہے. اس لیے لوگ نہیں مانتے کیونکہ اس کا سائنٹیفک پروف نہیں ہے. اب سائنٹیفک پروف تو اور بھی بہت ساری چیزوں کا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، سائنٹیفکلی پروف ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈر، واٹ از ڈر، واٹ از فیئر کو سائنٹیفکلی پروف کر سکتے ہیں؟ اس کی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی انہوں نے الگوریدمز بنائے ہوئے ہوں کہ سانس کا تیز چلنا اور پلپٹیشن، ہاں جو بھی ہوگی کہ اس کی بیسس پہ وہ ویلیویشن دے سکیں کہ ہی از فیلنگ اسکیئرڈ. یہ جیسے لائٹ، ایسا سنا، ایسا ہوا ہے کیا؟ آج تک تو نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لیں. ایسے لائٹ ڈیٹیکٹر ہے فار ایگزامپل، وہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ انسان سچ بول رہا ہے جھوٹ؟ تو اس کی لائٹ ڈیٹیکٹر اوریجنل چیز ہے؟ اوریجنل تو نہیں ہے. اٹ از آلسو ٹرائنگ ٹو گیس کہ لائٹ ڈیٹیکٹر نام کی کوئی چیز ہے؟ ہوتی ہے؟ ٹرائی کیا ہے؟ ہر گھر میں ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے. ایسے ہی لائٹ ڈیٹیکٹر گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے. ایسے زندہ جاوید لائٹ ڈیٹیکٹر گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے بھائی. ہاں، کیمیکل چینجز باڈی میں اس کو وہ پکڑ لیتی ہے وہ لائٹ ڈیٹیکٹر. ہاں بس صحیح، بس ایک منٹ میں ختم کرتے ہیں. تو بات کیا کر رہا تھا میں اس سے پہلے ہاں، تو چیز سائنٹیفک جو پروون نہیں ہوتی، تو سائنٹیفک چیزیں تو اس طریقے سے پھر بہت ساری پروو نہیں ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ کو کوئی بولے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو آپ کیا بھوک دکھا سکتے ہیں کسی کو؟ کیا آپ اپنا پین دکھا سکتے ہیں کسی کو؟ پین اگر آپ کو بولے یہ پروف کرا تھا یہ سیل آپ کے برین کے اس حصے میں اس کو مانیٹر کریں، اگر وہ لائیو مانیٹر کریں تو وہ اگر پین ہو رہا نا تو وہ ویوز جاری ہوتی ہیں اس کی، لکھا ہوتا ہے پین. لیکن وہ بیسکلی وہ لائیو مانیٹرنگ اگر کسی چیز کی ہو رہی ہو تب وہ کر سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ نکال لیں گے، کچھ نہ کچھ بنا ہی لیں وہ گے. بات تو ویلڈ ہے. سائنس یہاں پہ ہر لوگ سائنس پہ جاتے ہیں، لیکن بہت مسئلہ یہ ہے کہ سائنس ہے کہ ہر چیز کور کر لی ہے. یہ سر یہ جو بات کر نا پاسبلٹی ہے، لیکن وہی لائٹ ڈیٹیکٹر والی بات تھی نا، لائٹ ڈیٹیکٹر کی جو ایویڈنس ہے نا وہ کورٹ میں ایکسیپٹ نہیں ہوتا. So it means this is something we think could be done یا monitored یا could be caught. اس کی 100% ویریفیکیشن کچھ چیزوں کی ابھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز جو سائنس سے ریلیٹ کر کے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارا بلیف سسٹم بھی سائنس سے ریلیٹ نہیں ہے. ہمارا بلیف سائنس میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے، تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں. وہ ابھی کی ریسرچ ایک چیز بتا رہی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کل کو مزید ریسرچ آ رہی ہے تو چیزیں چینج. بلکہ میں تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ سائنس کو لٹمس پیپر بنا کے قرآن کو پروف نہ کرا کرے، رائٹ؟ بیکاز سائنس کین بی پروون رانگ بٹ قرآن از cannot be wrong. always right. تو آپ یہ نہ کرا کریں. مطلب یہ سمجھا کہ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو سائنس نے یہ بتا دیا 1400 سال پہلے ہی ہو گیا. واٹ اف 50 سال بعد وہ چیز بھی رانگ ہو جائے جو وہ آج کہہ رہے ہیں، بٹ قرآن از آلویز رائٹ. تو اس کو بیرومیٹر نہیں بنانا چاہیے سائنس کو فار قرآن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہاں سے پھر ہم مثالیں آگے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو ہم بات کر رہے تھے
کہ سائنس کے تھرو چیزیں پروو ہونی چاہیے، اس کے علاوہ لوگ یقین نہیں کرتے جادو ٹونے پہ. تو اس کی مثال کے طور پہ خوف ایک نفسیاتی چیز ہے. خوف مطلب کہ فیئر، جس کو ہم کہتے ہیں ڈر لگنا، مگر اس کا جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں تھرتھری چھوٹ جاتی ہے. دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جادوگر نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھیں وہ واقعی سانپ نہیں بن گئی تھیں، وہ واقعی سانپ، لیکن ہزاروں کے مجمع کی آنکھوں پر ایسا جادو ہوا کہ سب نے انہیں سانپ محسوس کیا، اور حضرت موسیٰ تک کے حواس جادو کی اس تاثیر سے محفوظ نہ رہ سکے. اسی طرح قرآن کی سورۃ بقرہ کی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت سے جو لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ایک نفسیاتی اثر تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر تجربے سے لوگوں کو اس عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی تو وہ اس کے خریدار نہ بن سکتے تھے. بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بندوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا مؤثر ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے. مگر جو چیز ہزارہ سال سے انسان کے تجربے مشاہدے میں آ رہی ہے، اس کے وجود کو جھٹلا دینا محض ایک ہٹ درمی ہے. اب یہ جو مثال یہاں پہ دی ہے، اس سے یہ مثال ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جادو ایک برحقیقت چیز ہے. قرآن میں کئی جگہوں پہ ذکر ہے اسی کا، جادو کا. ہاروت اور ماروت وہ ایسا جادو کا اثر کرتے تھے کہ مرد میاں اور بیوی میں بیچ میں ان کے حالات معاملات خراب ہو جاتے تھے. بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. حضرت موسیٰ پہ جادو کا. تو قرآن جس چیز کو اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہے اس چیز کو ہم اپنے ماڈرن وے میں آ کر نہیں کہہ سکتے کہ جادو کوئی چیز نہیں ہوتی. جادو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اثر ہوتا ہے. جیسے کہ نظر بد، آپ کو پتہ ہے یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ نظر لگنا، ہم کہتے ہیں جس میری کسی سے بات ہوئی تو میں نے فلاں چیز پہ کہا کہ بلا وجہ نظر لگ جاتی ہے. میں کہا کیا یار نعمان پہ کیا نظر؟ بل گیٹس کو نظر نہیں لگ رہی، ایلن مسک کو نظر نہیں لگ رہی، وہ اتنا کر رہے ہیں، ہم پہ نظر لگ جائے گی. یہ بھی تعویلات ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب آپ یہ سوچیں کہ فلاں پہ نظر نہیں لگ رہی تو مجھ پہ بھی نہیں لگ رہی گی، تو یہ ریزن صحیح ہے کہ فلاں پہ نظر نہیں لگ رہی. فلاں اپنی بڑی گاڑی لے کے گھوم رہا ہے، وہ اتنا، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کرتے ہیں کہ نہیں یار زیادہ تصویریں نہیں ڈالو، زیادہ فلاں نہیں کرو، زیادہ شو آف نہیں کرو، نظر لگ جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے جو اتنا شو آف کر رہے ہیں ان پہ نظر نہیں لگ رہی، ہم پہ نظر لگ جائے گی. تو آپ کس کا کیا رائے ہے؟ نظر لگ جاتی ہے یا نظر نہیں لگتی ہے؟ حقیقت ہے، لگ سکتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح کی سے نظر لگ سکتی ہے. اب یہ وہ سائنٹیفک چیز نہیں ہے جو کوئی آپ کے اوپر کوئی بالکل آ کے کرے یا آپ کے اوپر کوئی کسی چیز کا انجیکشن لگا دے. یہ جس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جادو کا ایک اثر ہے جو آپ کے اوپر ہو جاتا ہے. آپ کی فیل چینج ہو جاتی ہیں، آپ کے حالات، آپ کے معاملات اس طریقے سے نہیں ہوتے. پھر جو کالا جادو ہوتا ہے، وہ کالا جادو ہے کیا؟ وہ گندا جادو، وہ شیطانی اثرات پڑھ کے آپ کو بالکل اپنے قبضے میں کر لینا، وہ ساری چیزیں تو ہیں، تو لیکن ان سے بچا بھی جا سکتا ہے. ان کے بچنے کی پروٹیکشن ہے. یہ وہ دو صورتیں جو ہر حال میں آپ کو اس چیز سے بچاتی ہیں. تو اس کے بارے میں آج ہم نے یہاں تک پڑھا. اب اگلا جو پوائنٹ شروع ہوگا وہ ہوگا اسلام میں جھاڑ پھونک کی کیا حیثیت ہے. جھاڑ پھونک آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ جادو اتارنے کا طریقہ ہے. رکیہ. ہاں کہیں جھاڑ پھونک مطلب یہ جادو اتارنے کا، وہ جو جھاڑو مار دو، یوں کر دو، جھاڑو مار دو، اس کی کیا حیثیت کو آپ کے بارے میں، آپ کے پاس کوئی اس کی نالج ہے؟ جو جواد بھائی نے بھی جو رقیہ کا، اس کے بارے میں کوئی؟ رقیہ تو طریقہ ہے جو اسلام میں بتایا گیا. اس کو جھاڑ پھونک میں لیں گے؟ وہ تعویذ وغیرہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ تعویذ میں اگر یہ دو صورتیں ہیں تو بات وہی ہوگی. مطلب تویز گنڈا اسی کو کہتے ہیں. ہاں، یہ جو کنفیوژن ہے نا، اس کو کیپ کریں اپنے پاس، اور اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم پڑھیں گے. لیکن رقیہ کی میں آپ کو بات کرتا ہوں. رقیہ ہے بہت ہی افیکٹو. اچھا، رقیہ بھی دو طرح کے، اگر آپ کی رقیہ کے بارے میں نالج ہے تو بہت اچھی بات، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. ایک کیوریٹیو رقیہ ہے جو کیور کرتا ہے، ایک پریونٹیو رقیہ ہے. یہ دو کیا ہے؟ اچھا رقیہ پتہ ہے ویسے آپ کو کیا ہے؟ رقیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ روکنا رقیہ نہیں یار، کیا نہیں رکیو عربی، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں رکیے ادھر، رکی ذرا والا نہیں ہے. رقیہ قوف ہے. رقیہ کرنا مطلب کہ جس کو ہم ریکی کرنا بھی بولتے ہیں، جس کو ہم رقی کرنا.
تو بیسیکلی یہ قرآنک ورسز جو قرآن میں جتنا بھی جادو کے متعلق یہ قرآن، اچھا کبھی میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تاکہ آسان ہو جائے. آپ کو جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ کبھی ایسا کوئی مسلمان آپ نے دیکھو گے جس کو قرآن سن کے الٹ فیل ہو؟ اچھا لگتا ہے قرآن آپ ریسائٹیشن آپ سن رہے ہو، قرآن کی تلاوت آپ سن رہے ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے، قرآن پڑھ کے آپ کو اچھا لگتا ہے، قرآن سے آپ کو ایک فیل ملتا ہے. قرآن رقیہ کیا ہے؟ پریونٹیو رقیہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن کی وہ والی ورسز جس میں اللہ تعالیٰ سے جادو، اثر اور اس کے ٹونے سے بچنے کی دعائیں ہیں. تو پریونٹ کرنا مطلب کہ جو بچنا ہے وہ اس کا رقیہ ہے جس میں آپ کی ساری دعائیں آ جاتی ہیں. اس میں دعاؤں میں کچھ خاص دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں چیز سے بچائے، اس میں یہ 2 صورتیں بھی پریونٹیو رقیہ میں آتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے ان جگہوں سے. کیوریٹیو رقیہ کیا ہو گیا؟ اب کسی کو، آپ کو مثال کے طور پہ فیل ہو رہا ہے کہ میرے کچھ معاملات صحیح نہیں چل رہی، یا میرے گھر میں حالات صحیح نہیں ہیں، یا میرے بزنس کے، میرے جاب کے کچھ مجھے things are not going on my way، آپ کو لگ رہا ہے. اب اس کا مطلب کہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو گیا کہ حالات صحیح نہیں ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ مجھ پہ اثر، یہ کوئی ایسی چیز ہے، یہ نظر لگی ہے، تو اب آپ کیور کریں گے. وہ کیوریٹیو جو رقیہ ہے وہ جس میں بہت ساری سورہ حضرت موسیٰ کا قصے والی اور ہاروت اور ماروت والی بہت ساری آیتیں، آیت الکرسی، وہ قرآن کی متفرق آیات کو لے کر وہ ایک پورا ایک مجموعہ آف قرآنک آیات ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو اس سے بہت افیکٹ پڑتا ہے. اور میری اس میں نالج اس سے زیادہ ہے کہ میں نے خود اپنے چینل کے لیے ایک رقیہ میں نے خود بنایا، بہت مہینے لگے اس کو بنانے میں، لیکن میں نے خود بنایا ہے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ. مطلب رقیہ آپ کو پورے یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی رقیہ اردو ٹرانسلیشن میں نہیں ملے گا، لیکن میں نے اس کو رقیہ اردو، کیونکہ ہم نے تو عربی پڑھتے رہتے ہیں نا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو میں نے آپ کو لنک بھیجوں گا. تو کبھی اگر آپ کو فیل ہو یا کچھ فیل ہو جاتا ہے، ہم سب کو نا کچھ فیل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات، نہیں تو کم سے کم آپ اس کو پلے کریں، اپنے گھر میں لگائیں، خاص طور پہ ایسے جو اچھا. چلیں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، پتہ ہے گھر میں بھی کچھ جگہیں ہوتی ہیں، آپ کے گھر کے اندر کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو کچھ فیلر ہوتا ہے، کوئی کونے والا کمرہ، کوئی فلاں جگہ یا کوئی ایسی جگہ فیل ہوتا ہے آپ کو، اس جگہ پہ لگائیں. جیسے میں ابھی کچھ دن پہلے کسی کے گھر میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کا جو فرسٹ فلور ہے ان کا لافٹ کا روم بھی تھا، مطلب ان کا جو لافٹ کا جو ایریا بنا ہوا ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ وہاں پلے کریں، ذرا سا رقیہ آپ پلے کریں اور رقیہ آپ سنیں، وہاں پہ رقیہ لگائیں. تو بڑا ان کو اثر پڑا. اب گھر کے معاملات حالات ٹھیک ہیں تو رقیہ ایک باقاعدہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو آپ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سنیں ضرور، اور سن بھی نہیں سکتے تو مطلب سن تو سکتے ہیں، مطلب گھر میں کم سے کم پلے ضرور کریں، اس کو لگائیں تو اس سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے. اس کی نالج تھی رقیہ کے بارے میں آپ لوگوں کی پہلے؟ بیسیکلی کیور والے کا پتہ تھا، پریونٹیو کا مجھے نہیں. پریونٹیو چھوٹا رقیہ ہے، مطلب اس میں دعائیں اور آپ وہ پڑھتے ہیں ساری چیزیں. تو انشاءاللہ گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کسی نئے گھر میں جائیں تو پہلے کچھ قرآن پڑھ لیں تاکہ کچھ. میرا تو جو عمل ہے نا کاشف بھائی، میں تو رقیہ پلے کرتا ہوں، مطلب آپ یوٹیوب پہ لگا دیں، بڑا ایزی ہے، یوٹیوب پہ لگا دیں، رقیہ لگا دیں اور چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ساری دیواریں سن رہی ہیں، یہ سارے ماحول، یہ سب چیزیں وہ جو ہم سنتے تھے نا دیواروں کے کان ہیں، واقعی ایکچولی یہاں پہ اس وقت ایک دوسری مخلوق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات بھی ساتھ میں بھیجے ہوئے ہیں، وہ جنات بھی ویسے ہی رہ رہے ہیں، ان کے بھی ایسے بال بچے ہیں، وہ بھی اچھے جنات برے جنات، وہ ہمیں کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن وہ سب موجود تو ہیں نا. تو ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک چیز کو پروٹیکٹ رکھیں. تو انشاءاللہ اسی بارے میں ہم اسلام میں جو جھاڑ پھونک کی حیثیت ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے، اور پھر نیکسٹ سیشن سے ہم کریں گے آگے.